السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجدنا بروح القدس اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں 11واں پارہ اللہ کی رحمت سے۔ ہم نے اپنا جو سفر سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے، اور اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی پوری امید ہے کہ ہم اس کو سورہ ناس تک لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم میں برکت دے، ہماری صحت میں برکت دے، ہمارے سننے میں برکت دے، ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہمیں اپنے رب کی محبت دے دے۔ بس یہی ایک شوق ہے میرا کہ قرآن ہر دل اور ہر ہاتھ تک پہنچ جائے۔ مجھے جو نعمت زندگی میں یہ ملی ہے، جو قرآن کی لذت میں نے اپنے دل میں پائی ہے، باری تعالیٰ تو مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کو ہر دل اور ہر ہاتھ تک پہنچا دوں، اور ہر دل کو اس لذت سے آشنائی دے دوں۔ بس یہ میری دلی خواہش ہے، اللہ تو اس کو پورا کر دے۔ ہم نے رکوع نمبر 15 تک پڑھا تھا 11ویں پارے کی سورہ یونس۔ آج آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں، ساری دنیا کے لوگوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ اللہ کے مخاطب ہیں، کہ اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا جن کی تم بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا۔ اعلان برات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، کہ میری موت کا فیصلہ بھی وہی اللہ کی ذات کرے گی، اور تمہاری موت بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ جس مضمون سے تقریر کی ابتدا کی گئی تھی، اسی پر اب تقریر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تقابل کے لیے ہم اس کے پہلے رکوع پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھلانا چاہ رہے ہیں، یونس علیہ السلام سے واقعے سے ہمیں کیا بتلانا چاہ رہے ہیں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نینوا ان کا شہر تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی حیثیت سے اس قوم میں گئے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کوئی واضح بات نہیں آئی تھی ان کی ہدایت کے لیے، یا ان کی کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس قوم کو مہلت دی ہوئی تھی، لیکن یونس علیہ السلام ایک لمبی تبلیغ کے بعد جیسے تھوڑا گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور قوم کو یہ تنبیہ کر کے وہاں سے نکل گئے کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ دیکھیں وہ وقت کا نبی تھا، لیکن وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سرزنش پر ان کو ایسے نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا ہو، اللہ نے اس کی بھی پکڑ کر لی۔ کیسے؟ ان کو ایک مچھلی نے نکل لیا، زندہ نکل لیا، اور وہ کتنا ٹائم مچھلی کے پیٹ میں رہے، کہ ایک سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیروں پہ اندھیرا، کہ اور پھر ان کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی تسبیح سجھائی، کیسے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کہ جب کشتی ڈولنے لگی تھی اور لوگوں نے کہا کہ اب ایک خدا کے سوا ہمیں کوئی ذات نہیں بچا سکتی، اور ہم لوگوں میں کوئی ایسا ہے اپنے مالک کا، اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام، جس کی وجہ سے ہم طغیانی میں گھر گئے ہیں، ہماری کشتی اس کی موجوں میں گھر گئی ہے، تو ہمیں جو بھی ہم میں سے ہے اسے اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے تاکہ باقی لوگ بچ سکیں۔ تو یونس علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ وہ تو میں ہی ہوں جو اللہ سے بھاگا ہوا ہوں، کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اور بغیر اللہ کے حکم آئے میں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، تو گنہگار تو میں ہی ہوں۔ تو انہوں نے فوراً سے ملاح کو کہا کہ میں گنہگار ہوں، مجھے سمندر میں پھینک دو۔
تو لوگوں کو ان کی حولیے سے لگا نا کہ وہ کوئی ایسی غلطی کر سکتے ہیں کہ نبی واقعتاً بہت زیادہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لیکن فرشتے نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں، تو وہ غلطی کا امکان تو وہاں بھی ہوتا ہے، بھول چوک ان سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کی بھول چوک ہی تھی جو ان سے ہوئی، لیکن فوراً سے ان کے اندر احساس ندامت تھا، شرمندگی تھی، توبہ کی اللہ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، غلطی پر تو میں ہی ہوں، ظلم تو میں نے ہی کیا ہے۔ اور اللہ کو یہ تسبیح کتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی توبہ قبول کر لی، اور مچھلی کو جہاں اللہ نے اس کو نگلنے کا ان کو حکم دیا تھا، مچھلی کو یہ بھی کہا تھا کہ اسے نوالا نہیں بلانا، سلامت رکھنا ہے اپنے پیٹ کے اندر۔ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور سچے دل سے مانگی اور گڑ گڑا کے مانگی اور روتے ہوئے اپنے رب کو پکارا، پریشان ہوتے ہوئے، خلوص دل کے ساتھ، دیکھیں جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا قرب پاتا ہے اس وقت میں۔ خوشیوں میں تو ہم اللہ کو بھولے ہی رہتے ہیں، لیکن پریشانیوں میں ہمیں اللہ بہت یاد آتے ہیں۔ تو یونس السلام نے بھی دل کی گہرائیوں سے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے فوراً اپنے بندے کی دعا قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو اگل دے فلاں کنارے پہ۔ تو اب وہ جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو ان کا جسم کیسا ہو گیا تھا، بالکل جیسے کوئی گلی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر کی نمی کی وجہ سے زندہ انسان کا کسی انسان کے پیٹ کے اندر رہنا، سوچیں سننے میں بولنے میں کتنا تکلیف دہ ہے، کیسے وہ وقت ان کا گزرا ہوگا، ان اندھیروں میں ان کی فیلنگ کیا ہوگی، ہم اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم آج بھی اللہ کو ایسے اپنی تکلیف کے وقت میں خالص نیت کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ، صرف یکسو ہو کر قلب سلیم کے ساتھ صحیح سالم دل لے کے اللہ کو پکاریں گے نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہماری مدد نہ کرے، اللہ ہماری دعا قبول نہ کرے، اللہ ہمیں تنہا چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ انسان اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے نا، اللہ اسے ویسا ہی عطا کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی گم کی حالت میں دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو چاہے تو یہ دے دے، چاہے تو نہ دے، نہیں، ہمیں پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگنا ہے، اور دعاؤں میں کبھی بھی ہمیں کنجوسی نہیں کرنی، اور ہمیں کثرت کرنی ہے، ہر لمحے ہر وقت ہماری سوئی اللہ سے جڑی رہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے، ہر حال میں ہمیں بھولنا نہیں ہے اللہ کو، خوشیوں میں بھی اور غموں میں بھی۔ ہماری پہلی بات جو ہمارے دل میں آئے نا وہ یہ ہو کہ میں نے اپنے رب سے مانگنا ہے، کوئی مشکل گھڑی ہو، کوئی تکلیف ہمیں پہنچے، معمولی سا سر درد ہو، کرنا کیا ہے، ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تو ہمیں اس تکلیف سے نجات دے۔ جوتے کا تسمہ کتنی معمولی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھی اگر گم جائے، ٹوٹ جائے، نیا چاہیے ہو تو کیا کرو، اللہ سے مانگو۔ تو ہم کتنی بڑی بڑی تکلیفوں میں گھر جاتے ہیں، پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں نا، ہر ایک کو اپنی سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں۔ شیطان ہمیں بھلوا دیتا ہے اللہ کی ذات، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اس کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ سارے تذکرے اپنے رب کے سامنے کریں تو وہ کیسے ہمیں تھام لے اور ہمیں اس پریشانی سے نکال بھی دے۔ جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے، اللہ بھی ہمیں انہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب ہم سارے لوگوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے پاس آتے ہیں، صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ ہمیں تھام لیتے ہیں، ہماری پریشانی دور کر دیتے ہیں، ہماری حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گرمیوں کے موسم میں گرمی کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ، ہمیں کتنا زیادہ اس بات کا احساس ہوتا ہے، اس نعمت کا احساس ہوتا ہے، اس ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے جو شدید گرمی کے بعد ہمیں ملتی ہے۔ جب بارش کی چند بوندیں گرتی ہیں، موسم میں تھوڑی تبدیلی آتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، حبس دور ہوتا ہے، کیسے اللہ پہ پیار آتا ہے، بہت پیار آتا ہے۔ اللہ تو اس نعمت کو ہماری نسلوں میں باقی رکھنا، ہمیں ہماری جب تک زندگی ہے باری تعالیٰ تو ہمیں قرآن سے جوڑے رکھنا، اس نعمت کو ہم سے کبھی نہیں چھیننا، ہمارے بچوں سے بھی دین کا بہترین کام لینا۔ اے باری تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو تمہارے بچوں کو صراط مستقیم پہ جما دے۔ اے اللہ تو انہیں متقین کے امام بنا دے،
انہیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے، ان سے اپنے دین کا بہترین کام لے لیں۔ اے اللہ تو ہم سے بھی اپنے دین کا بہترین کام لے لے۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم سے اپنے دین کا وہ عظیم کام لے لیں۔ ہمارے بچوں کو شیطان کے شر سے، اس کی چالوں، اس کے ہتھ کنڈوں سے اپنے حفظ و امان میں لے لیں۔ اے اللہ ہر طرف فتنے ہیں، دنیا فتنوں سے گھری ہوئی ہے، ہر طرف شیطان کے پرفریب جال ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہماری مسلمان قوم کو، ہماری نسلوں کو ان آفات سے، ان فتنوں سے محفوظ کر لے۔ اے اللہ فلسطین پہ جہاں بچوں پہ، بوڑھوں پہ، عورتوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اے باری تعالیٰ تو ان کا حامی و مددگار بن جائے۔ اے اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، جبرائیل امین سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے دلوں میں پھوٹ ڈال دے، اے اللہ انہیں آپس میں لڑوا دے، ان کے دل پھاڑ دے۔ اے اللہ تو ان پر اپنا عذاب لیا۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو اے باری طرح اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ ان تڑپتے بلکتے بچوں کا واحد تو سہارا ہے، اے اللہ تو واحد سہارا ہے۔ اے اللہ تو انہیں، جو بچے کھانے کو ترس رہے ہیں، ان کے گولیوں کے نشانوں کی زد پہ ہیں، اے باری تعالیٰ تو ان کو ان سارے ظلم سے نجات دے دے، انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اے اللہ تو ظالموں کے ظلم کو روک دے، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو تو توڑ دے، ان ظالموں کے ہاتھوں کو تو توڑ دے۔ اے باری تعالیٰ جو برائی کی نیت سے مسلمان بیٹیوں کی طرف بڑھتے ہیں، ان کی ٹانگیں تو توڑ دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ ان کے حق میں ہمارے بس میں صرف دعائیں ہیں، ہم دعا ہی کر رہے ہیں اور اس کو ہر مسلمان تک پہنچا رہے ہیں کہ ہم اپنے ان مسکین بہن بھائیوں کے لیے ہم دعائیں خیر کریں اور ہماری دعاؤں کو اللہ ان کے حق میں قبول کر لیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کریں نا، اتنے حصے، اپنے حصے کا کام تو ہم کریں نا، کہ ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہم وہاں جا کے جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن ہم گھر بیٹھے ان کے لیے دعائیں ضرور کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے دعاؤں کی کثرت کرنی ہے اور اللہ سے بہت معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی بھی، کہ ہم قرآن میں ہی پڑھتے ہیں کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے زمین و آسمان سے رحمت کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کی رحمت کو پکارنا ہے۔ اللہ ہم تیری رحمت کا دامن پکڑتے ہیں۔ اے اللہ اس مشکل گھڑی میں ہم تجھے پکارتے ہیں، اے اللہ تو ہمارا حامی و مددگار بن جا۔ اے اللہ تو ان ظالموں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے ہی نفس کے شر سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت پہ جما دے۔ اے اللہ صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ برائی کا راستہ مشکل بنا دے۔ اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے۔ اے اللہ اپنی محبت دے دے، ایسی محبت جو ہر چیز پہ غالب آ جائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ اے اللہ ہمیں رات کی گھڑیوں میں بھی ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، اس وقت میں جب ساری دنیا سو رہی ہو۔ اے اللہ تو ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما، تہجد نصیب فرما۔ اے اللہ بہت دل سے ارادہ ہے، شوق ہے، تڑپ ہے، طلب ہے، لیکن مجبوریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، ہم بے بس ہو جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں لیکن کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمیں ہوش دلا دے، جب نیند کا غلبہ ہو۔ اے اللہ تو ہمیں اس وقت میں ہوش دلا دے اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اس وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، جب تو آسمان دنیا پہ لوگوں کو پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی طلبگار، ہے کوئی حاجت مند جس کو میں عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش کا طالب میں اسے بخش دوں۔ اے اللہ اس وقت میں ہمیں دعائیں کرنے والا بنا دے۔ چلیں دیکھتے ہیں آگے۔ متن میں لفظ یتوفاکم ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، لیکن اس لفظی ترجمے سے اصل روح ظاہر نہیں ہوتی۔ اس ارشاد کی روح یہ ہے کہ وہ جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے، جو تم پر ایسا مکمل حاکمانہ اقتدار رکھتا ہے کہ جب تک اس کی مرضی ہو اس وقت تک تم جی سکتے ہو، جس وقت اس کا اشارہ ہو جائے اسی آن تمہیں اپنی جان اس جان آفرین کے حوالے کر دینی پڑتی ہے۔ میں صرف اسی کی پرستش اور اسی کی بندگی و غلامی اور اس کی اطاعت و فرما برداری کا قائل ہوں۔ یہاں اتنا اور سمجھ لینا چاہیے کہ مشرکین مکہ یہ مانتے تھے کہ آج بھی ہر قسم کے مشرک یہ تسلیم کرتے ہیں
کہ موت صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اس پر کسی دوسرے کا قابو نہیں۔ حتیٰ کہ بزرگوں کو یہ مشرکین خدائی صفات و اختیارات میں شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے متعلق وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں کوئی خود اپنی موت کا وقت نہیں ٹال سکا۔ بس بیان مدعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے کسی دوسری صفت کا ذکر کرنے کے بجائے یہ خاص صفت کہ وہ جو تمہیں موت دیتا ہے یہاں اس لیے انتخاب کی گئی ہے کہ اپنا مسلک بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی دے دی جائے، یعنی سب کو چھوڑ کر میں اس کی بندگی اس لیے کرتی ہوں کہ زندگی و موت پر تنہا اسی کا اقتدار ہے۔ اس کے سوا دوسروں کی بندگی آخر کیوں کروں جبکہ وہ خود اپنی زندگی و موت پر بھی اقتدار نہیں رکھتے کہ جا کسی اور کی زندگی و موت کے مختار ہوں۔ پھر کمال بلاغت یہ ہے کہ وہ مجھے موت دینے والا کہنے کے بجائے وہ جو تمہیں موت دیتا ہے فرمایا۔ اسی طرح ایک ہی لفظ میں بیان مدعا، دلیل مدعا اور دعوت الی المدعا تینوں فائدے جمع کر دیے گئے ہیں۔ اگر یہ فرمایا جاتا کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو مجھے موت دینے والا ہے تو اس سے صرف یہی معنی نکلتے کہ مجھے اس کی بندگی کرنی ہی چاہیے۔ اب جو یہ فرمایا ہے کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں موت دینے والا ہے تو اس سے یہ معنی نکلے کہ مجھے ہی نہیں تم کو بھی اس کی بندگی کرنی چاہیے، اور تم یہ غلطی کر رہے ہو کہ اس کے سوا دوسروں کی بندگی کیے جاتے ہو۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ایک منٹ۔ اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ اس مطالبے کی شدت قابل غور ہے۔ بات ان الفاظ میں بھی ادا ہو سکتی تھی کہ تو اس دین کو اختیار کر لے یا اس دین پر چل یا اس دین کا پیرو بن جا، مگر اللہ تعالیٰ کے بیان کے یہ سب پیرائے ڈھیلے ڈھالے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بیان سب کے سب اس دین کی جیسی سخت اور ٹھکی ہوئی اور کسی ہوئی پیروی مطلوب ہے، ٹھکی ہوئی اور کسی ہوئی پیروی مطلوب ہے، اس کا اظہار ان کمزور الفاظ سے نہ ہو سکتا تھا، لہٰذا اپنا مطالبہ ان الفاظ میں فرمایا کہ اقیم وجہک للدین حنیفہ، کہ اس کے لفظی معنی ہے اپنا چہرہ جما دے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تیرا رخ ایک ہی طرف قائم ہو، ڈگمگاتا اور ہلتا ڈلتا نہ ہو، کبھی پیچھے اور کبھی آگے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں نہ مڑتا رہے، بالکل ناک کی سیدھ میں اسی راستے پر جمائے ہوئے چل جو تجھے دکھا دیا گیا ہے۔ یہ بندش بجائے خود بہت چست تھی مگر اس پر بھی اتفاق نہ کیا گیا، اس پر ایک اور قید حنیفہ کی بڑھائی گئی۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب طرف سے مڑ کر ایک طرف کا ہو رہے۔ پس مطالبہ یہ ہے کہ اس دین کو اس بندگی خدا کے طریقے کو، اس طرز زندگی کو کہ پرستش، بندگی، غلامی، اطاعت و فرمانبرداری سب کچھ صرف اللہ رب العالمین ہی کی جائے، ایسی یکسوئی کے ساتھ اختیار کر کے کسی دوسرے طریقے کی طرف ذرا برابر میلان اور رجحان بھی نہ ہو۔ اس راہ پر آ کر ان غلط راہوں سے کچھ بھی لگاؤ باقی نہ رہے جنہیں تو چھوڑ کر آیا ہے، اور ان ٹیڑھے راستوں پر ایک غلط انداز نگاہ بھی نہ پڑے جن پر دنیا چلی جا رہی ہے، یعنی ان لوگوں میں ہرگز شامل نہ ہو جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں اور اس کے اختیارات میں کسی طور پر غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، خود وہ غیر اللہ ان کا اپنا نفس ہو، خواہ وہ غیر اللہ خود ان کا اپنا نفس ہو یا کوئی دوسرا انسان ہو، یا انسانوں کا کوئی مجموعہ ہو، یا کوئی روح ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، یا کوئی مادی یا خیالی یا وہمی وجود ہو۔ پس مطالبہ صرف اس ایجابی صورت میں ہی میں نہیں ہے کہ توحید خالص کا راستہ پوری استقامت کے ساتھ اختیار کر، بلکہ اس سلبی صورت میں بھی ہے کہ ان لوگوں سے الگ ہو جا جو کسی شکل اور ڈھنگ کا شرک کرتے ہوں، عقیدے ہی میں نہیں عمل میں بھی، انفرادی
طرز زندگی میں ہی نہیں، اجتماعی نظام حیات میں بھی، معبدوں اور پرستش گاہوں ہی میں نہیں، درس گاہوں میں بھی، عدالت خانوں میں بھی، قانون سازی کی مجلسوں میں بھی، سیاست کے ایوانوں میں بھی، معیشت کے بازاروں میں بھی، غرض ہر جگہ ان لوگوں کے طریقے سے اپنا طریقہ الگ کر لے جنہوں نے اپنے افکار و اعمال کا پورا نظام خدا پرستی اور نا خدا پرستی کی آمیزش پر قائم کر رکھا ہے۔ توحید کا یہ پیرو زندگی کے کسی پہلو اور کسی شعبے میں بھی شرکی راہ چلنے والوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتا۔ کجا کے آگے وہ ہوں اور پیچھے یہ، اور پھر بھی اس کی توحید پرستی کے تقاضے اطمینان سے پورے ہوتے رہیں۔ پھر مطالبہ شرک جلی ہی سے پرہیز کا نہیں ہے، بلکہ شرک خفی سے بھی کامل اور سخت اجتناب کا ہے، بلکہ شرک خفی زیادہ خوفناک ہے اور اس سے ہوشیار رہنے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ بعض نادان لوگ شرک خفی کو شرک خفیف سمجھتے ہیں اور ان کا گمان یہ ہے کہ اس کا معاملہ اتنا اہم نہیں ہے، جیسے اس کو ہلکا لیتے ہیں، جتنا شرک جلی کا، حالانکہ خفی کے معنی خفیف کے نہیں ہیں، پوشیدہ مستور کے ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو دشمن منہ کھول کر دن دہاڑے سامنے آ جائے وہ زیادہ خطرناک ہے، یا وہ جو آستین میں چھپا ہوا ہو یا دوست کے لباس میں معانقہ کر رہا ہو؟ بیماری وہ زیادہ مہلک ہے جس کی علامات بالکل نمایاں ہوں، یا وہ جو مدتوں تک تندرستی کے دھوکے میں رکھ کر اندر ہی اندر صحت کی جڑ کھوکھلی کرتی رہے۔ جس شرک کو ہر شخص بیک نظر دیکھ کر کہہ دے کہ یہ شرک ہے، اس سے تو دین توحید کا تصادم بالکل کھلا ہے۔ مگر جس شرک کو سمجھنے کے لیے گہری نگاہ اور مقتضیات توحید کا عمیق فہم درکار ہے، وہ اپنی غیر مرئی جڑیں دین کے نظام میں اس طرح پھیلاتا ہے کہ عام اہل توحید کو ان کی خبر تک نہیں ہوتی، اور رفتہ رفتہ ایسے غیر محسوس طریقے سے دین کے مغز کو کھا جاتا ہے کہ کہیں خطرے کا الارم بجنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اللہ ہمیں اس شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اور اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈال لے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ فَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اے نبی، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تاکیدی حکم دے رہے ہیں کہ کرنے کا کام کیا ہے، کہ جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے بس اسی کی اتباع کریں۔ سچ وہی ہے، حق وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے اپنے نبی کے ذریعے، تو ہمیں بھی اسی کو فالو کرنا ہے۔ ہمیں اب اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں دیکھنا، ہمیں اس دین کو لینا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میری والدہ کس دین پہ ہیں، میرے باپ دادا کس دین پہ تھے، میرے آباء و اجداد کس دین پہ تھے۔ ہمیں اپنے دین کو اور اپنے والدین کے دین کو اس کسوٹی پہ پرکھنا ہے، اس میزان پہ جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ اگر تم ان دونوں کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمیں ہر اپنے عمل کو اس پر پرکھنا ہے
قرآن وہ آئینہ ہے جو ہمیں بتائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، ورنہ تو ہر بندہ اپنی سوچ، اپنے شوق، اپنے خیال کے مطابق ہمیں رہنمائی دے گا کہ یہ بات اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے۔ اگر دوسری سے اسی مسئلے کا حل پوچھا جائے تو وہ اپنی سوچ اور اپنے اس کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ہمیں جواب دہی، ہمیں آگاہی دے گا یا ہماری رہنمائی کرے گا۔ لیکن اصل رہنمائی جو ہمیں اللہ نے کی ہے وہی حق ہے، اور ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے کہ حق اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے۔ گمان حق کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، کوئی حقیقت نہیں رکھتا، تو ہمیں حق کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتا دیا کہ آخری دین اسلام ہے، آخری کتاب قرآن مجید ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمیں اللہ کا احسان شکر ہے لاکھ دفعہ کروڑہ بار کہ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ تو یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔